ناظرین، بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ پارٹی کہا جاتا ہے، ان کے سینیٹر انوار الحق کاکڑ پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر کاکڑ صاحب کو پرائم منسٹر کے لیے، راجہ ریاض صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ اپوزیشن لیڈر، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نام انہوں نے پریزنٹ کیا پرائم منسٹر کے سامنے اور اس کے بعد ایکسیپٹنس ہوئی، انڈورسمنٹ ہو گئی فرام دا پریزیڈنٹ، اور آج یا کل میں حلف برداری بھی ہونے جا رہی ہے۔ دو تین چیزیں اگر ہم دیکھیں، ایکسیپٹ دین کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی افیلیشن باپ پارٹی کے ساتھ ہے، ہی از اے نیٹ اینڈ کلین گائے، ایک کیس تھا ان کا نیب کا، بٹ دیٹ اسٹینڈس کلیئر، کوئی بیگیج نہیں ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ اگر پولیٹیشنز کی بات کریں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی ہی ہیز اے بیگیج، سو اپیرنٹلی انوار الحق کاکڑ کے ساتھ کوئی ایسا بیگیج نہیں ہے جس کے اوپر سوالیہ نشان ہو۔ دیٹ از آلسو ون آف دا ریزنز کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے، دے آل آر اوکے ٹو ہیو ایم ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ اب جب انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز دیکھی گئی؟ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ ایک ایسا شخص آئے جو کہ نگران سیٹ اپ کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کرے اور اس کے بعد ایگزٹ کر جائے، کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں حکمرانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کوئی ایسا شخص آ گیا جو پرماننٹ بیٹھ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ سو دا چوائس آف اے پرسن جب ہو رہی تھی تو یہ پوائنٹ آف ویو بہت امپورٹنٹ تھا فار دا پیپل ٹو تھنک۔ اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز، بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ نمبر 1، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ چیزیں مینیج کرنی ہے، لیکن ذمہ داری ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نگران حکومت کے اوپر آئے گی۔ سو سب سے امپورٹنٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انعقاد، جو کہ 90 دنوں میں تو اللہ کرے ہو جائیں، لیکن اگر نہیں ہوتے تو 6 مہینے میں اگر ہونے جا رہے ہیں تو وہ فری اینڈ فیئر ہوں۔ ایک اکنامک چیلنج جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے بعد، کیونکہ آئی ایم ایف نے آپ کو 3 ٹرنچز میں پیسے دینے ہیں۔ ایک ٹرنچ وہ پچھلی حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں دے چکے ہیں، ایک ٹرنچ انہوں نے اب اس نگران سیٹ اپ میں دینا ہے، اور تیسرا ٹرنچ انہوں نے اس کے بعد آنے والا جو سیٹ اپ ہوگا پراپر الیکٹڈ سیٹ اپ اس میں دینا ہے۔ سو اس ٹرانزیکشن کو پورا کرنے کے لیے اس پورے پروسیس کا، اس نگران سیٹ اپ کا ایمیکیبلی کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ کیبنٹ ممبرز ایک بہت امپورٹنٹ، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 سے 12 یا 15 کیبنٹ ممبرز ہوں گے، ہر کیبنٹ ممبر کو 1 سے زائد وزارتیں دی جائیں گی، اور اس کے اندر بھی سلیکشن آف پیپل بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو لوگ کر رہے تھے انہی کو وہ ٹاسکنگ دی جائے گی، انہی میں لوگوں کو پلس مائنس کر کے، تاکہ ایز پر دا پی ڈی ایم گورنمنٹ کہ جی کنٹینیوٹی آف جو ہے پروسیسز وہ کمپلیٹ رہے۔ لیکن اس کے اندر ہمیں ایک ایگزامپل جو بڑی بری ایگزامپل ہے خیبر پختونخوا کی، وہ دیکھنی پڑے گی۔ خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح افیلیٹڈ منسٹرز آئے اور اس کے بعد وہاں کے وزیر اعلیٰ جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کس طرح پھر پوری کے پی اسمبلی کو، کیبنٹ کو ڈسمس کیا اور کس طرح ان سے استعفے لیے گئے، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹلی، فائنانس منسٹری از اے بگ چیلنج۔ پی ڈی ایم کی میں چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، ان دونوں کی خواہش چاہت یہی ہے کہ فائنانس منسٹری ان کے پاس ہو، لیکن سمجھنے کی یہ ضرورت ہے فائنانس منسٹر ایسا چاہیے جس کی بائنگ آئی ایم ایف سے بھی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسے شخص کو آپ فائنانس منسٹر بنا دیں جس کی بائنگ، جس پہ نوڈنگ فرام دا آئی ایم ایف نہ ہو۔
سو دیز آر دا چیلنجز along with the سیٹ اپ جس کے اوپر بات کریں گے پروگرام میں. آئی ایم ویری گریٹفل مجھے آج جوائن کیا ہے زیب جعفر نے, سابق وفاقی پارلیمنٹری پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. میرے ساتھ کراچی سے ہیں لال چند صاحب, آپ سابق رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور میرے ساتھ ہیں سینیٹر بہرامند تنگی, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ سب کے ٹائم دینے کا. زیب, لیٹ می اسٹارٹ فرام یو. انوار الحق کاکڑ 8th کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, پاکستان مسلم لیگ نون کمفرٹیبل ہے انوار الحق کاکڑ کے نام سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارلیمنٹیرینز جانتے ہیں, اور آئی نو ہم ویری کلوزلی بیکاز وی ہیڈ اے کورس ڈیفینس یونیورسٹی میں ہم نے کورس بھی اکٹھا کیا ہوا کئی سال پہلے. سو ہی از اے ویری ونڈرفل پرسن, انٹلیکچوئل بھی ہیں, ہی از ویری گڈ ایٹ اسپیکنگ, اور ان کا بہت زیادہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہونے کی بھی ہے, اور آئی تھنک ہی از اے ویری ونڈرفل پرسن ٹو اچیو دا ٹارگیٹ. سو آئی تھنک ان کرائسس میں, اور خاص طور پہ کیونکہ یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, تو ایک ایسا صوبہ جو ہمیشہ ڈپرائیوڈ فیل کرتا ہے, تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اب پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ صاحب will do a wonderful job. That's what I feel personally also, and what we have heard him on the floor of the house as well. So باقی انٹرنل سیٹ اپ کے اوپر جس طرح آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں بتایا کہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, جس طرح IMF کی جو سیکنڈ جو ہے انہوں نے لینی ہے, پیسے لینے ہیں اور ٹرینچ آنی ہے, اینڈ ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو, کس طرح اس کو اسی فارمیٹ پہ جس طرح ابھی PDM کی گورنمنٹ جس طرح ان کو ایلوکیشنز تھی, آگے کیا فائنینسز میں ہونا ہے, کیا وہی پروجیکٹس جو میاں محمد شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے شروع کیے تھے وہ کنٹینیوشن میں ہوں گے, وچ آئی ڈو ہوپ سو بیکاز دے ور ونڈرفل انیشیٹیوز, تو وہ ہوں گے. تو اس طرح کر کے ان کی کیبنٹ, of course he will be the leader of the team, but ان کی کیبنٹ will play a very pivotal role. ٹھیک. اچھا زیب, مجھے ذرا بتائیے گا, ابھی آپ نے بات کی ہے کنٹینیوٹی آف انیشیٹیوز, اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے بڑا چیلنج انوار الحق کاکڑ کو ہونے جا رہا ہے وہ فائنینس کا ہے, اور ڈیلنگ ود IMF. آلدو ہی از گڈ ایٹ اٹ, فائنینسز کی ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی کافی حد تک بہتر ہے ایز ریسپیکٹ ٹو مینی ادرس, لیکن یہ جو آج بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیبنٹ کے اندر جی کہ فائنانس منسٹری کس کو دی جائے, نون کی اپنی چاہت ہے اور پیپلز پارٹی کی اپنی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہوگی یا اس پہ کنسنسس آپ لوگوں کے درمیان ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے بٹوین این اینڈ پیپلز پارٹی؟ الحمدللہ جی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کس طرح PDM کی ساری جماعتوں کو لے کے بڑا بیلنس طریقے سے سب کی مشترکہ ہر چیز میں جو ہے اگریمنٹ لے کے پھر فیصلے کیے گئے ہیں. تو ہوپ فلی جہاں اتنے عرصے میں حکومت کٹھی چلائی ہے اور بہت زبردست چلائی ہے, بلکہ PDM کے سارے پارٹنرز جو ہیں, خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی جو ہے, انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے کہ دے ہیڈ اے ویری ڈفرینٹ اوپینین اباؤٹ شہباز شریف صاحب, لیکن جب ان کے ساتھ کام کرنے کو دیکھا ہے تو ان کی جو کمٹمنٹ ہے, ان کا ڈیڈیکیشن ہے, اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو اسی طرح آئی تھنک جب فائنینس منسٹری میں ہوگا تو آئی تھنک کسی ایک چیز پہ جو ہے آپس میں اتفاق کسی ایک نام پہ ہوگا, اس میں کوئی آپس میں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگی.